الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب جو ناظرین و سامعین ہیں، شوق و محبت سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ جب بھی چاہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ قرآن کی آیات بینات سنیں یا کسی اپنے پاس بیٹھے شخص سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انصرنا علی القوم الکافرین والمنافقین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ الحمدللہ عز وجل آنے والا مہینہ اللہ کا مہمان، جسے ہم اپنی زبان میں اور قرآن کی زبان میں جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا نام رکھا رمضان المبارک کہتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے اس مبارک مہینے کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں یوں فرمایا ہے۔ اللہ جل جلالہ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اسلوب اللہ جل جلالہ نے یہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ یہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے مکار بھی آئیں گے، عیار بھی آئیں گے، دھوکے باز بھی آئیں گے، لیکن دیکھیں جب مسلمانوں کو پکارنے کی باری اللہ عز و جل کی آتی ہے تو وہ جبار ہو کر، قہار ہو کر، الرحمن ہو کر وہ کس لقب سے یاد فرما رہا ہے۔
حالانکہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی جب اپنے ادنا سے بندوں کو پکارتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ کس قدر پیارے خطاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتا ہے اور احکام ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض فرما دیے ہیں، علیکم الصیام، تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ یا اللہ ہم پر روزوں کو فرض کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں اس سے کیا برکات ملیں گے، کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ۔ اس لیے میں نے تمہیں رمضان المبارک کے روزے عطا کیے کہ تم روزے رکھو اور اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم رمضان کے مہینے میں اور عام دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ رمضان میں ہمیں الحمدللہ عز و جل چیز عطا ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھا ہوتا ہے روزے دار نے، بند کمرے میں ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے اور ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن کھاتا نہیں ہے، کوئی کمرے بھی موجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں کھاتا؟ کیونکہ لعلکم تتقون جو صفت ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اسے نہ ہوئی ہوتی تو ضرور کھاتا۔ اب کیوں نہیں کھا رہا؟ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، روزہ میں نے رب ذوالجلال کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے بندہ پھر اس بات کی احتیاط کرتا ہے، جو روزہ رکھا ہوتا ہے بندہ اس پر پہرا دیتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے لعلکم تتقون، یہ جو روزے تم پر فرض کیے ان کی مین وجہ یہی تھی کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم رجوع اللہ کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے ہو جاؤ۔ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ سے انشاءاللہ اس کا مزید جو مطلب ہے اسے واضح کروں گا۔ صحیح بخاری و مسلم شریف کی حدیث، حوالہ میں ایک ہی بار بتاتا جاؤں کہ میں جس کتاب سے بیان کر رہا ہوں اسے بہار شریعت کہتے ہیں اپنوں کے ہاں، اور جنہیں سمجھانا مقصود ہے الحمدللہ ان کے لیے یہ کافی ہے۔ بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مزید تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ رمضان المبارک کے ماہ میں جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے اور ان میں سے کسی دروازے کو کھولا نہیں جاتا۔ دیکھیں کس قدر برکتوں والا، عظمتوں والا، وقار والا، توقیر والا مہینہ ہے کہ
اس پورے ماہ میں جہنم کے دروازے کو کھولا نہیں جاتا۔ رسول کریم علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، باب جنت کو کھولا جاتا ہے اور ان میں سے کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بندوں سے ایک منادی یہ ندا دیتا ہے، وہ پکار پکار کر کہتا ہے رمضان المبارک میں، اے خیر طلب کرنے والے غور کر، اے خیر طلب کرنے والے غور کر، اور اے شر چاہنے والے باز رہ۔ جو شر چاہنے والے ہیں وہ باز آ جائیں اور جو خیر طلب کرنے والے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کو ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، یعنی رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ جانے کتنے قیدی ہیں جہنم کے جنہیں اللہ تعالیٰ آزاد فرما دیتا ہے۔ روایت میں موجود ہے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ذیشان، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جب بھی رمضان کا مہینہ آتا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تو رسول کریم اپنے جتنے قائدی ہوتے انہیں آزاد فرما دیتے۔ رسول کریم اپنے قیدیوں کو آزاد فرما دیتے اور جو مانگنے والا آتا، جو سائل آ جاتا، رسول کریم اسے عطا فرما دیتے۔ رسول کریم کی تو عام حالت میں بھی یہی عادت کریمہ تھی۔ مزید سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ابتدائے سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، آراستہ کی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے، وہ کن پر چلتی ہے؟ جنت کی حوروں پر چلتی ہے۔ عرش کے نیچے چلتی ہے جنت کے پتوں سے، حور عین پر وہ کہتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہیں، یا رب ذوالجلال، تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، غور کریں، رمضان المبارک کا بھی پہلا دن ہوتا ہے تو حوریں دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا اللہ جل جلالہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ دیکھیں کس قدر انعامات ہیں، اکرام ہیں۔ جو روزہ رکھتا ہے صحت بھی پا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمت جنت سے بھی کل قیامت کے دن سرفراز ہوگا۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام مجمع صحابہ میں تشریف فرما تھے
تو آپ نے شعبان کے آخری دن، شعبان المعظم جو چل رہا ہے، اس کے آخری دن یعنی اگلا دن رمضان المبارک کا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک تقریر ارشاد فرمائی، اور کیا فرمایا؟ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسا مہینہ اللہ جل جلالہ تمہیں عطا فرما رہا ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ جل جلالہ نے فرض فرما دیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت نماز پڑھنا، اس سے تراویح مراد لی گئی ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے، یعنی رمضان المبارک میں نیکی کا کوئی کام کرے، اسے ایسے ثواب دیا جاتا ہے جس طرح اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم 5 وقتہ، الحمدللہ، رمضان میں جو نفلی کام بھی کرے اسے فرض جیسا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرے اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیونکہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ خزانے تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ مہینہ صبر کا ہے۔ یہ رسول کریم علیہ السلام صحابہ کو درس ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب صرف جنت ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ مزید فرمایا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے۔ غور کیجئے گا، جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جو روزہ دار کو افطار کرائے اور وہ اسی طرح کا ثواب پاتا ہے جس طرح روزے دار کو ثواب دیا جاتا ہے۔ جس نے افطار کیا اس نے بھی ویسا ہی ثواب پایا، اور جس نے روزہ رکھا اور کسی بھائی نے اس کا افطار کرا دیا تو اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں، اسے بھی پورا پورا دیا جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام مزید ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن مقدس بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا، اے رب ذوالجلال، میں نے کھانے پینے اور خواہشوں سے دن بھر اسے روک دیا۔ جس نے روزہ رکھا اب روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، یا اللہ میں نے اسے روکے رکھا، کھانے سے بھی، خواہشات سے بھی، اور مزید قرآن اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا، عرض کرے گا، اے رب ذوالجلال، میں نے اسے رات کو سونے سے باز رکھا۔ یہ تراویحوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، پیچھے کھڑے ہو کر احباب سنتے ہیں، تو قرآن سننے کی وجہ سے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، قرآن سن رہے ہوتے پیچھے کھڑے۔ تو قرآن نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس نے قرآن کو سنا، مجھے سنا، اور میں نے اسے سونے سے باز رکھا۔ یا اللہ عز و جل، میری شفاعت، یعنی قرآن کہے گا، میری شفاعت
اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ تو جب قرآن کہے گا تو رب ذوالجلال اس بندے کی اپنے فضل سے شفاعت فرما دے گا۔ یہ شفاعت روزے اور قرآن کی برکت سے اس بندے کو عطا کر دی جائے گی۔ روزہ بھی سفارش کر رہا ہے، قرآن بھی سفارش کر رہا ہے۔ دیکھو کیسے وہ وکیل ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عرضیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ چھوڑ دے اسے، اور کس قدر حامی ہیں، اور ایسے حامی ہیں کہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور روزہ اللہ کا فرض کردہ ہوا ایک ہم پر حکم ہے۔ اب اللہ کی صفت جب اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی تو اللہ جل جلالہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے بندہ گناہ گار کی بخشش فرما دی۔ مزید سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ عالی میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، دیکھیے یہ روزے کی اہمیت پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ مزید ارشاد فرمائیے۔ رسول کریم نے فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرمائیے مجھے کسی احسن عمل کے لیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ رسول کریم نے 3 مرتبہ یہی جملہ ارشاد فرما کے روزے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہو جائیں۔ ہم حاضر ہو گئے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے پہلے درجہ پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا آمین، دوسرے درجہ پر تشریف فرما ہوئے فرمایا آمین، تیسرے درجے پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا آمین۔ جب ممبر سے تشریف لائے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے حضور سے ایسی بات سنی کہ کبھی نہ سنتے تھے۔ فرمایا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر عرض کی وہ شخص دور ہو وہ شخص یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر مزید انہوں نے عرض کی جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو پھر کہنے لگے، عرض کرنے لگے وہ شخص دور ہو جس کے پاس، رسول کریم نے فرمایا میرا ذکر ہو، یعنی جبریل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا جس کے پاس ذکر ہو اور آپ کا نام نامی سن کر وہ درود پاک نہ پڑھے، دور ہو وہ شخص۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں تیسرے درجے پر جلوہ فرما ہوا تو اس نے پھر ایک بات کہی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک اس نے پا لیے بڑھاپے کی حالت میں تو خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکا، دور ہو وہ شخص۔ میں نے کہا آمین۔ میرے بھائی اس سے اندازہ لگائیں روزے کی اہمیت کا اور والدین کی خدمت کرنے کی اہمیت کا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے توسل سے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمایا۔